درس قرآن شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون صدق اللہ العظیم۔ ان آیات کا ترجمہ یہ ہے، اور سکھا دیے اللہ تعالیٰ نے آدم کو سب چیزوں کے نام، پھر ان کو پیش کیا فرشتوں پر، تو فرمایا بتاؤ مجھے ان چیزوں کے نام اگر تم سچے ہو۔ تو وہ کہنے لگے پاک ہے تو، ہمیں اس کا کوئی علم نہیں مگر جتنا تو نے ہم کو سکھایا، بے شک تو ہی ہے جاننے والا اور حکمت والا۔ اللہ نے فرمایا اے آدم ان فرشتوں کو بتاؤ ان چیزوں کے نام۔ تو جب آدم علیہ السلام نے ان کو ان کے نام بتا دیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ میں جانتا ہوں آسمانوں کی غیر زمین کی چھپی چیزیں، اور میں وہ چیزیں بھی جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور وہ جو تم چھپاتے ہو۔ تو یہ دو آیتیں ہیں۔ آدم علیہ السلام کی تخلیق کا قصہ پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے یہ اظہار فرمایا تھا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے لگا ہوں، تو وہ پچھلی آیت میں آ چکا تھا۔ تو فرشتوں نے یہ تعجب فرمایا تھا، اللہ کے سامنے تعجب کو اظہار کیا تھا کہ ایسی مخلوق کو پیدا کرنا جو فساد کرے گی، خونریزی کرے گی، اور ہم پاکیزہ اور آپ کی تسبیح و تقدیس کرنے والے موجود ہیں، تو ہمیں چھوڑ کر نیابت عرضی کے لیے، خلافت عرضی کے لیے ایسے مخلوق کو کیوں ترجیح دی جا رہی ہے؟ تو یہ حکمت وہ جاننا چاہتے تھے، جیسے کل بھی عرض کیا تھا اعتراض ہرگز مقصود نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جواب دیا تھا قال انی اعلم ما لا تعلمون۔ یہ جواب کل کے درس میں گزر چکا۔ تو یہ در حقیقت حاکمانہ جواب ہے۔ حاکمانہ کا مطلب یہ ہے کہ بس ہمیں پتہ ہے، تمہیں کیا معلوم، ہم جانتے ہیں تم نہیں جانتے ہو، ٹھیک ہے؟ تو یہ حاکمانہ ہوتا ہے۔ جیسے کسی بڑے سے کوئی چھوٹا پوچھے کہ یہ کیوں کر رہے ہیں تو کہتے ہمیں پتہ ہے، تمہیں کیا پتہ، چپ۔ ایک تو یہ جواب وہ حاکمانہ جواب کہلاتا ہے۔ اب اس کے بعد آگے حکیمانہ جواب ہے وعلم آدم الاسماء۔ یہ واقعہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے ظاہر فرما دیا تاکہ فرشتوں کو کیا معلوم ہو جائے کہ یہ جو منصب ہے خلافت کا وہ فرشتوں جو ہے اس کے اہل نہیں ہیں، اس کے اہل وہ مخلوق ہوگی جس کو پیدا کیا جا رہا ہے، یعنی آدم علیہ السلام اس کی اولاد۔ تو اب اس میں در حقیقت ایک خاص انداز سے فرشتوں کے سامنے اظہار فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کی چیزیں آدم علیہ السلام کو سکھا دی، بہت سارے نام چیزیں سکھا دی، ٹھیک ہے؟ تو وہ کیا چیزیں؟ مثلا ضرورت کی زمین کی جو چیزیں ہیں، مثلا کھانے کی، پینے کی، برتنے کی، اور بہت ساری کیا تاثیرات ہو گئیں، چیزوں کے اثر کیسے ہوتے ہیں، ان کے ذائقے کیسے ہوتے ہیں، جی اس کا استعمال کیسے ہوتا ہے، تو یہ ساری چیزیں کہ آدم علیہ السلام کو سکھا دیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ تعلیم آدم علیہ السلام کو کوئی علیحدہ نہیں دی کہ آدم علیہ السلام کو کسی خاص کمرے میں بٹھا کر جیسے ٹیوشن والے پڑھاتے ہیں کہ الگ بیٹھ کر آدم علیہ السلام کو فرشتوں سے چھپ کر کیا ہے تعلیم دی گئی ہو، ایسا ہرگز نہیں ہے، اس کا کوئی ثبوت ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ بلکہ یہ تعلیم عام تھی فرشتوں کے لیے بھی اور آدم علیہ السلام کے لیے، لیکن فرشتوں کے اندر یہ استعداد ہی اللہ نے نہیں رکھی تھی کہ وہ ان چیزوں کو سیکھ سکیں، ٹھیک ہے؟ لیکن آدم علیہ السلام کے اندر یہ استعداد رکھ دی گئی۔ تو یہ تعلیم دینے کا طریقہ کیا تھا، اس سلسلے میں کوئی تفصیل تو نہیں ہے، البتہ ایسے لگتا ہے یا تو تعلیم دی گئی جیسے عام تعلیم دی جاتی ہے، یا یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں رکھ دیں جی کہ وہ فطری طور پر بھی اس کو سمجھتا ہے۔ اس کی مثال ایسے دی جاتی ہے جیسے چھوٹا بچہ ہوتا ہے جی کہ ابھی پیدا ہوا، ابھی ماں کے تھن سے دودھ پینے لگا ہے، اب ظاہر بات ہے اس کو کسی نے تعلیم تو نہیں دی ہے کہ اس نے سیکھ لیا ہے یا کوئی اس کے سیکھنے کا یہ وقت ہے، اس کو کوئی عقل و شعور ہے، نہیں، طبیعت میں اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا ہے۔ اس طرح بطخ کا بچہ اڈے سے نکلتا ہے جی وہ تیرنا شروع کر دیتا ہے،
اس طریقے سے پرندوں کے بچے جلدی اڑنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ ساری فطری چیزیں تو کوئی آدم علیہ السلام کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا ہے کہ یہ وہ پہچان کرے میٹھی چیز ہے، یہ کھٹی چیز ہے، یہ ہمارے لیے مضر ہے، یہ گرم ہے، یہ سخت ہے، جی یہ کس طرح ہے، اس طریقے سے اور جو طبی جذبات ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے رکھ دیے. تو یہ چیزیں فرشتوں میں نہیں تھیں. فرشتوں کو نہ بھوک لگتی ہے، نہ پیاس لگتی ہے، نہ ان میں شہوت رکھی گئی ہے، نہ اور کچھ ہے. تو وہ پھر کیسے اس چیز کا ادراک کر سکیں؟ تو وہ ادراک کر سکتے ہیں ان چیزوں کا جس کی طبیعت اللہ نے ایسے بنائی ہو. تو آدم علیہ السلام کی فطرت اللہ تعالیٰ نے ایسی بنا دی تھی، اس لیے آدم علیہ السلام ان کی چیزوں کے نام اور سارا کچھ سیکھ گئے. ٹھیک ہے، پھر جب ان کے اندر یہ چیزیں آ گئیں تو اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو فرشتوں پر پیش کیا اور فرمایا تم ان چیزوں کے نام شام بتاؤ اگر تم سچے ہو. تم جو یہ کہتے ہو کہ خلافت عرضی کے ہم زیادہ لائق ہیں، ہمیں چھوڑ کر دوسروں کو کیوں بنایا جا رہا ہے، تو تم بتا دو. اب ظاہر بات ہے فرشتوں کی وہ بس کی بات نہیں تھی، کیسے بتا سکتے. اس لیے فرشتے فوراً عرض کرنے لگے سبحانک لا علم لنا، اے اللہ تو ہی پاک ہے، یعنی تو ہی جانتا ہے سب کچھ، ہمیں تو کوئی علم نہیں سوائے اس کے جو تو نے بتایا تھی. یعنی جو چیز تو نے ہمیں تعلیم دے دی، جس چیز کا علم دے دیا وہ تو ہم جانتے ہیں، اور جس چیز کا کیا ہے علم ہمیں نہیں دیا گیا ہم نہیں جانتے ہیں. اس سے معلوم ہوتا ہے فرشتے عالم الغیب نہیں ہیں، وہ خود اقرار کر رہے ہیں لا علم لنا الا ما علمتنا. تو گویا یہ آیت توحید کی بھی کیا ہے دلیل ہے، اور پیچھے جو یا ایھا الناس اعبدوا دعویٰ چل رہا ہے تو آدم علیہ السلام کے بارے میں بھی آ گیا، فرشتوں کے بارے میں بھی آ گیا کہ فرشتوں کو علم نہیں ہے اپنی طرف سے. جی جو اللہ تعالیٰ سکھاتے ہیں وہ تو ان کو معلوم ہے، جو اللہ نہیں بتاتے ان کو معلوم نہیں ہے. یہی کہہ رہے ہیں لا علم لنا، تو گویا یہ اقرار کر رہے ہیں کہ علام الغیوب تو ہی ہے، سب چیزوں کو جاننے والا تو ہی ہے، ہمیں تو صرف وہی معلوم ہوتا ہے جو آپ بتا دیتے ہیں، جو آپ نہیں بتاتے تو ہمیں معلوم نہیں ہوتا. تو یہ چیزیں آپ نے نہیں بتائیں، یہ تو ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے. تو چونکہ فرشتوں کی فطرت میں یہ چیز نہیں رکھی تھی، وہ ان چیزوں کو جان ہی نہیں سکتے تھے، سیکھ ہی نہیں سکتے تھے، اس وجہ سے کیا ہے انہوں نے یہ اعتراض کیا. دوسرا یہ ہے کہ فرشتوں نے چونکہ پہلے جو کہا تھا جی کہ آپ ایسی مخلوق کو کیوں بنا رہے خلیفہ جو خون ریزی فساد کریں گے، تو جیسے پہلے میں نے عرض کیا وہ اللہ پر کوئی اعتراض نہیں تھا یا بنو آدم پر کوئی تان کرنا مقصود ہرگز نہیں تھا، بلکہ وہ کیا ہے اللہ تعالیٰ سے اس حکمت کا پوچھنا چاہتے تھے کہ اس میں حکمت کیا ہے ہمیں چھوڑ کر. اس لیے فوراً عاجزانہ انداز میں کہہ رہے ہیں سبحانک لا علم لنا. مطلب اعتراض ہوتا تو یہ لفظ نہ بولتے نا، پھر اور کچھ میں گویا کرتے جی نہیں ہماری بات ٹھیک ہے یہ ہے وہ ہے، نہیں، فوراً کہنے لگے سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، بے شک تو ہی جاننے والا ہے، حکمت والا ہے. یہ تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا قلنا یا آدم انبئہم باسمائہم، ہم نے کہا اے آدم تم ان کو ان چیزوں کے نام بتا دو. پھر آدم علیہ السلام نے فوراً بتا دی، آدم علیہ السلام نے فوراً بتا دیے. تو جب آدم علیہ السلام نے بتا دیے وہ نام تو اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا، یہ پہلے تو تھا نا انی عالم ما لا تعلمون، وہ اجمالی جواب تھا، یہ تفصیلی جواب ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے نہیں کہا تھا کہ زمین و آسمان کی چھپی چیزیں میں ہی جانتا ہوں اور تمہاری بھی چھپی ظاہر چیزیں میں ہی جانتا ہوں. تو مقصد یہ ہے کہ تمہاری صلاحیت و استعداد کار اور خلافت عرضی کی صلاحیت وغیرہ تمہاری بھی میں جانتا ہوں، اور جو آدم علیہ السلام اور اس کے اولاد کو بنا رہا ہوں ان کو بھی میں ہی جانتا ہوں. مجھے پتہ ہے کہ خلافت عرضی جو ہے وہ کون چلا سکتا ہے کون نہیں چلا سکتا. تو فرشتوں کے اندر کیا ہے یہ مادہ ہی نہیں رکھا گیا تھا جس کی وجہ سے وہ خلافت عرضی کو چلا سکیں، کیونکہ خلافت میں انتظام و انصرام ہے، تو یہ وہ مخلوق ہی کرتی ہے جہاں انتظام کی ضرورت پیش آ جائے. تو فرشتے تو معصوم مخلوق ہے، اللہ کے کیا ہے ایسے پاکیزہ بندے ہیں جس میں شر کا شائبہ ہی نہیں ہے. تو انتظام کی ضرورت وہاں پڑتی ہے جہاں شر بھی ہو، خیر بھی ہو، گڑبڑ بھی ہو، صلاحیت سب کچھ سیٹ ہو، تو وہاں پھر صلاحیت والے اور خیر والے لوگ جو ہوتے ہیں وہ شر کو رفع کرتے ہیں. تو یہ انتظام کی ضرورت ہوتی ہے تمام جگہوں پر. اس لیے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ایسا بنایا کہ جس میں خیر بھی ہے اور ان کی اولاد میں پھر شر والے بھی ہیں. تو ظاہر بات ہے جب خیر اور شر دونوں جمع ہوں گے تو پھر کیا ہے اس شر کو رفع کرنے کے لیے اہل خیر جو ہے وہ شر کو رفع کریں گے، انتظام کریں گے، تو پھر اس طریقے سے زمین کا نظام چلے گا. اگر شر ہی نہ ہو تو نہ کوئی محکمے بنانے کی ضرورت ہے، نہ کوئی عدلیہ بنانے کی ضرورت ہے، نہ کوئی اور چیزوں کی ضرورت ہے. فرشتے ہیں سارے پاکیزہ ہیں، پھر نہ وہاں کھانا ہے، نہ پینا ہے، نہ شہوت ہے، نہ خواہش ہے، نہ کچھ اور ہے، نہ گرمی سردی کا احساس ہے، نہ کوئی جذبات ہے، کچھ بھی نہیں ہے. اس بنا پر یہ کام فرشتے نہیں کر سکتے، یہ کام وہی مخلوق کر سکتی ہے جس میں شر بھی ہو اور خیر بھی ہو. اور باقی جنات جو تھے
ان میں شر غالب ہے بنسبت انسان کے اندر دونوں چیزیں ہیں، اور فرشتوں میں کیا ہے؟ ایک چیز ہے، ٹھیک ہے، جنوں میں زیادہ غالب ایک ہی چیز ہے، خیر ان میں ہے لیکن تھوڑی ہے، زیادہ تر وہ گڑبڑی ہیں، اس بنا پر خلافت کا مستحق آدم علیہ السلام ہے۔ تو گویا یہ تفصیلی جواب دے دیا گیا جی۔ تو ان آیات کا یہ مفہوم تھا، اللہ تعالیٰ توفیق دے عمل کرنے کی۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔